السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں راہ زیست بائی زہرا بنت خالد پارٹ 5۔ فنکشن کا آغاز ہو چکا تھا، کئی لوگ آ رہے تھے۔ ارے عائزہ، تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے چھوٹے بیٹے کی بھی شادی ہو گئی ہے؟ عائزہ اور زنیرہ جس ٹیبل پر بیٹھی تھی وہاں موجود ایک عورت نے کہا تو عائزہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، اس کی شادی تو ابھی نہیں ہوئی، آپ نے ایسا کیوں سمجھا؟ عائزہ کچھ حیرت سے بولی تھی۔ اوہ اچھا، وہ عارض کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا اور وہ دونوں ساتھ کھڑے مکمل لگ رہے تھے، اسی لیے مجھے ایسا لگا۔ وہ عورت ہنستے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے لگی اور آخر میں دور کھڑے عارض اور امیمہ کی طرف اشارہ کیا، جو کھڑے ایک دوسرے سے نہ جانے کون سی بات کر رہے تھے اور عارض اس کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ عائزہ اور زنیرہ بیگم نے اس جانب دیکھا تو زنیرہ بیگم کہنے لگی، وہ میری نواسی ہے امیمہ، اور وہ دونوں اچھے دوست ہیں بس۔ زنیرہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا تو وہ عورت مسکرانے لگی۔ ویسے عارض ایک اچھا لڑکا ہے، آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اپنی نواسی کے لیے، ویسے بھی وہ دونوں ساتھ کھڑے کافی جچ رہے ہیں۔ اس عورت کی بات پر عائزہ اور زنیرہ بیگم کی نظریں ملی تھی، وہ دونوں مسکرا دی تھی۔ دوسری طرف وہ دونوں کھڑے ہاتھوں میں جوس کے گلاس تھامے باتیں کر رہے تھے۔ ویسے آپ کو یاد نہیں ہوگا، ہم دونوں بچپن میں نہ صرف کئی بار مل چکے ہیں بلکہ اکٹھے کھیلا بھی کرتے تھے۔ عارض کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ مجھے یاد نہیں، امیمہ نے حیرت سے جواب دیا تو وہ کہنے لگا، ہاں آپ بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی، نورے خالہ اور ماما بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی اور میں آپ کی پونیاں بنایا کرتا تھا۔ اس کی بات پر امیمہ بے ساختہ ہنس دی۔ تم مجھے بچپن سے جانتے ہو تو تم نے میرے بابا کو بھی دیکھا ہوگا، امیمہ نے بے تاثر لہجے میں ہاتھ میں پکڑے جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، ہم صرف نورے خالہ سے تب ملتے تھے جب وہ زنیرہ نانو کے پاس کچھ دن رہنے آتی تھی۔ میں نے کبھی آپ کے والد کو نہیں دیکھا، اگر دیکھا بھی ہوگا تو یاد نہیں، عارض نے تفصیلاً جواب دیا اور اسے دیکھا جو کچھ بے چین سی ہو گئی تھی۔ پھر تمہیں یہ تو پتا ہوگا کہ امیمہ نے کچھ خجل سے انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، صرف اتنا جانتا ہوں کہ نورے خالہ کی چھوٹی بیٹی کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی۔ عارض کے جواب پر وہ خاموش ہو گئی اور جوس کے باقی گھونٹ تیزی سے بھر گئی۔ عارض نے اس کی پریشانی بھاپ لی تو اس کا ذہن دوسری جانب متوجہ کروانے کے لیے کہنے لگا، ایسے کپڑے سوٹ کرتے ہیں آپ کو؟ عارض کی غیر متوقع بات پر وہ اس کی بادامی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں جذبات کا ایک سمندر آباد تھا، لیکن وہ سر جھٹک کر تیوری چڑھائے کہنے لگی، تعریف تھی؟ اس کی بات پر وہ ہنس دیا، نہیں، صرف آگاہ کر رہا تھا۔ عارض کے جواب پر وہ اسے گھورنے لگی، میں جانتی ہوں کہ مجھ پر کیا سوٹ کرتا ہے، گردن اکڑا کر اس نے جواب دیا تو وہ ہنس دیا۔ تبھی سجل انتقائی اور خوش دلی سے سلام کیا، جس پر امیمہ نے خوش دلی سے جواب دیا، میں تب سے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں نے آپ کو کہاں دیکھا ہے پہلے، اب یاد آ گیا۔ سجل کی آواز میں جوش بھرا ہوا تھا۔ امیمہ مسکرا کر گویا ہوئی، کہاں دیکھا ہے؟ UH کلاتھنگ میں، آپ وہاں کی اونر ہیں نا؟ سجل نے چہکتے ہوئے استفسار کیا تھا، جس پر عارض چونکا تھا۔ جی بالکل، تم وہاں کسی کام سے آئی تھی پیاری لڑکی؟ امیمہ کو وہ بہت معصوم اور زندگی سے بھرپور لڑکی لگی تھی، اس لیے بہت محبت سے گویا ہوئی۔ عارض اس کے بدلتے لہجے پر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میں وہاں برہان بھائی اور عارض بھائی کے ساتھ گئی تھی اپنے نکاح کے ڈریس کا آرڈر دینے، کیونکہ میں نے انسٹا پر آپ کا پیج فالو کیا ہوا تھا اور مجھے آپ کے ڈیزائنز اس قدر پسند ہے کہ کیا بتاؤں۔ سجل چہک کر اس کے ڈیزائنز کی تعریف کر رہی تھی اور وہ ہنستے ہوئے اسے شکریہ کہہ رہی تھی۔ لیکن میں آپ سے اس دن نہیں مل سکی، اس دور سے بس دور سے دیکھا تھا۔ آپ کی سیکرٹری نے بتایا کہ آپ میٹنگ میں ہیں اور پھر آپ کسی ضروری کام سے نکل گئی تھی۔ سجل کی بات پر عارض اور امیمہ کی نظریں ملی تھیں۔ ہاں، ایکچولی میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں تو میری اس دن کلاس تھی، آفس سے تو کلاس لینے نکلی تھی لیکن پھر ضروری کام نکل آیا سو کلاس بھی نہیں لے سکی۔ امیمہ اس سے بہت پیار اور نرمی سے جواب دے رہی تھی۔ آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں؟ واؤ، کیا پڑھ رہی ہیں؟ سجل نے متاثر کن لہجے میں پوچھا تھا۔ عارض البتہ مزے سے جوس پیتے ہوئے دونوں کی گفتگو انجوائے کر رہا تھا۔ میں فیشن ڈیزائننگ ہی پڑھ رہی ہوں، آخری سیمسٹر ہے۔ امیمہ کے جواب پر عارض متاثر ہوا تھا۔ گریجویشن سے پہلے ہی اپنی برانڈ لانچ کر لی؟ سوال عارض کی طرف سے تھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے شوق تھا اور میں سب کچھ خود کرنا چاہتی تھی۔ امیمہ کے جواب پر سجل اس کے ہاتھ تھام کر متاثر کن لہجے میں کہنے لگی، یو آر سو ٹیلنٹڈ اینڈ اسٹرانگ۔ اس کی بات پر امیمہ کے ساتھ ساتھ عارض نے مسکرا دیا۔ تبھی سجل امارہ کی آواز پر ان دونوں کو وہیں چھوڑتی امارہ تک پہنچی تھی اور عارض دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ تم کون ہو امیمہ؟ عارض کا سوال غیر متوقع تھا۔ مطلب؟ امیمہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ عارض کے سوال پر اس کی دھڑکن کا معمول تیز ہوا تھا۔ میں سمجھی نہیں۔
اس نے اڑے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا تھا۔ تم ویسی نہیں ہو جیسا ظاہر کرتی ہو، اس نے جواباً کہا تو امیمہ کا سانس سوکھا تھا، لیکن اپنا بکھرا ہوا اعتماد اکٹھا کرتے ہوئے کہنے لگی، میں بالکل ویسی ہی ہوں، نہیں تم میں بہت سے راز ہیں۔ تمہاری شخصیت حقیقتاً وہ ہے جسے تم چھپانا چاہتی ہو، لیکن یاد رکھو کہ جس چیز کو ہم جتنا دبائیں گے وہ اتنا ہی ابھر کر باہر آتی ہے۔ عارض نے جیسے بہت کچھ سمجھانا چاہا تھا، امیمہ کی عنبر رنگ آنکھوں میں حیرت سمو گئی تھی۔ میں ایک عام سی مغرور اور گھمنڈی لڑکی ہوں، امیمہ نے کچھ اعتماد سے کہا تھا۔ تم ایک صاف اور معصوم دل لڑکی ہو جو مرد ذات پر بھروسہ نہیں کرتی اور خود پر مغرور ہونے کا خول چڑھائے پھرتی ہو، لیکن وہ لڑکی جانتی ہے کہ مغرور ہونا اور مغرور ظاہر کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ امیمہ تو حیرت سے اس کی بادامی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو سچائی کی گواہی دے رہی تھی۔ تم فضول سوچ رہے ہو، امیمہ نے کہہ کر اسے جھٹلانا چاہا تھا۔ مجھے تمہیں جاننے کا تجسس ہو رہا ہے، عارض کے جواب پر وہ مسکرا دی۔ میں ایک بغیر عنوان کی لکھی گئی کتاب ہوں جس کا اول سے آخر تک کسی کے سامنے عیاں ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہر کتاب کا عنوان ہوتا ہے، عارض نے جیسے اعتراض کیا تھا، وہ گہری دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عنوان اس کتاب کو دیا جاتا ہے جو پوری ایک ہی پلاٹ پر ہو، جس کتاب کے ہر صفحے کا عنوان مختلف ہو اور ہر ورق پر مختلف زبان درج ہو تو وہ کتاب پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ امیمہ نے اس کی آنکھوں میں اپنی عنبر رنگ آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا تھا، میرے خیال میں ہمیں وہ کتاب پڑھ کر اسے ایک عنوان دینا چاہیے۔ عارض نے جیسے تجویز پیش کی تھی جیسے فوراً رد کیا گیا تھا۔ وہ کتاب نام اور عنوان کے بغیر زیادہ متاثر کن ہے۔ امیمہ کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ وہ تو میں مانتا ہوں، عارض نے گہری مسکراہٹ سے کہا تھا۔ وہ اس کی بادامی آنکھوں میں کچھ کھوج رہی تھی، لیکن وہ نظریں ہٹا گیا۔ تبھی برہان نے انٹری ماری تھی۔ کیا باتیں چل رہی ہے؟ برہان کو دیکھتے ہوئے امیمہ نے آنکھیں پھیلائی۔ تم جھوٹے پولیس والے! امیمہ کی بات پر برہان ہنس دیا۔ حقیقت میں نہ صحیح جھوٹ ہی صحیح، برہان نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ اسے گھور گئی۔ تبھی حاشر نے مائک پکڑ کر سب کو اپنی جانب متوجہ کروایا۔ آل رائٹ گائز، وی آر ہیئر ٹو سیلیبریٹ دی 4th ویڈنگ اینیورسری آف می اینڈ مائی وائف۔ آپ سب کی دعا اور یہاں موجودگی کا بے حد شکریہ۔ وی آلسو ہیو ٹو اناؤنس سم تھنگ امپورٹنٹ اینڈ ویری انٹرسٹنگ۔ حاشر نے کہتے ہوئے حوا اور امارہ کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی جو بس 1 فٹ کی اونچائی پر تھا۔ وی آر آفیشیلی کولیبریٹنگ وتھ مس حوا شایان ان ہر برانڈ۔ حاشر کی بات پر ماحول میں تالیوں کا شور بلند ہوا تھا۔ اور اسی خوشی میں آج ہم سب یہاں جمع ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ مسز امارہ اور مس حوا مل کر اس چھوٹے سے بزنس کو آگے بڑھائیں گے اور ترقی کی منازل طے کریں گے۔ حاشر کی بات پر سب نے آمین کہا تھا اور پھر کھانے کا دور چلا تھا۔ اس پورے فنکشن میں امیمہ اور سجل کی بہت اچھی والی دوستی ہو گئی تھی۔ وجہ سجل کی کیوٹ باتیں تھیں اور زندگی سے بھرپور ہنسی مذاق کی عادت۔ امیمہ پہلی بار کسی کے ساتھ اتنی جلدی اٹیچ ہوئی تھی۔ اسے وہ لڑکی خوش دل اور زندہ دل سی لگی تھی۔ آپ میرے نکاح پر ضرور آئیے گا۔ جانے سے پہلے سجل نے دوبارہ تاکید کی تھی، جس پر وہ مسکرا کر سر ہلا گئی تھی۔ ضرور، کیوں نہیں؟ امیمہ کے جواب پر وہ خوش ہوتی، اس کے گلے لگتی، خدا حافظ کہتی چلی گئی تھی۔ اس پورے فنکشن میں تیری جہاں نظریں اور دل ٹھہرا ہوا تھا، مجھے معلوم ہے۔ سب جانے سے پہلے برہان اسے کہنا نہ بھولا تھا، جس پر عارض نے بھی ایبرو اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اور جہاں تیری نظریں تھیں مجھے وہ بھی معلوم ہے، جس پر برہان شرمندہ سا ہوتا بغیر کچھ کہے سجل کو لے کر چلا گیا تھا۔ چلیں امیمہ، حوا نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا جو امارہ اور عائزہ کے پاس کھڑی تھی۔ مہمان تقریباً جا چکے تھے، کچھ دیر اور رک جائیں ابھی؟ امیمہ سے پہلے پیچھے سے آتے عارض نے جواب دیا تھا، جس پر حاشر اور امارہ اپنی مسکراہٹ دبا گئے تھے، جبکہ امیمہ بس اسے دیکھ رہی تھی جو حوا کو جواب دے کر اب سیدھا اس پر نظریں جمانے لگا تھا، لیکن امیمہ کو خود کو دیکھتا پا کر وہ نظریں پھیر گیا۔ اف، یہ لڑکا نظریں کیوں نہیں ملا رہا؟ امیمہ ملک کو دوسروں کی نظریں پڑھنا آتی تھی۔ وہ اپنے دل میں اٹھنے والے خیالات کو جھٹلانا چاہتی تھی عارض کی نظروں سے اس کے اندر کا حال جان کر، لیکن وہ نظریں ملائے تو ایسا ممکن ہونا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، کافی رات ہو گئی ہے، سردی بھی بڑھ رہی ہے۔ امیمہ نے جواب دیا تو عارض نے امارہ کو آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا، جس پر وہ سر ہلا گئی اور کہنے لگی، ہرگز نہیں، ابھی وقت ہی کیا ہوا ہے، چائے پیے بغیر تو بالکل نہیں جاؤ گے آپ لوگ؟ امارہ نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا تو امیمہ مسکرا دی۔ جو حکم ضرور، اس کے شرارت سے کہنے پر وہ سب ہنس دیے۔ زنیرہ بیگم اور عائزہ تو پہلے ہی سردی کی شدت محسوس کرتے اندر جا چکے تھے اور اب وہ پانچوں بھی اندر کی جانب
بڑھنے لگے تھے۔ عارض اور امارہ آخر میں چل رہے تھے جب عارض نے فاتحانہ طور پر تھمز اپ کیا تھا، جسے دیکھ کر امارہ مسکرا دی۔ عارض وہ ذرا باہر سے سامان کا دیکھ آؤ۔ ہاشم نے جان بوجھ کر اسے باہر بھیجنا چاہا تھا، لیکن اس کے اٹھنے سے پہلے ہی امارہ بولی، وہ ٹیم صبح آ کر لان صاف کر لے گی اور خود کے سامان کا میں پہلے ہی انتظام کر چکی ہوں۔ آپ لوگ بیٹھے، میں ذرا چائے کا کہہ آؤں۔ وہ سب ہال میں آرام سے صوفوں پر بیٹھ گئے تھے، جہاں عائزہ اور زنیرہ بیگم پہلے سے موجود تھیں۔ بھابی میرے لیے کافی، امارہ کے جانے سے پہلے امیمہ بولی تو عارض نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں بھائی جانتی ہوں، تم اور عارض کافی ہی پیو گے۔ امارہ کے کہنے پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر دونوں رخ پھیر گئے۔ امیمہ نے ریلیکس ہونے کے لیے اپنی ہیل اتار کر سائڈ پر کر دی اور پاؤں فرش پر ٹکا دیے تو عارض کی نظر اس کے ایڑی پر بنے زخم پر گئی اور پھر دوبارہ سے اس کے چہرے پر، جہاں کوئی تاثر نہیں تھا اور مزے سے بیٹھ کر باتیں ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا اور کچن میں امارہ کے پیچھے پہنچا۔ بھابی؟ امارہ جو باورچی کو چائے کے ساتھ لوازمات لانے کا کہہ رہی تھی پلٹی۔ ہاں جی، وہ بھابی؟ امارہ اس کے کنفیوز ہونے پر حیران ہوئی۔ کیا ہوا، بولو؟ وہ فرسٹ ایڈ باکس میں سے بینڈیج لا کر امیمہ کو دے دیجیے گا۔ عارض کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ کیوں، خیریت؟ ہاں، وہ شاید ہیل پہننے کی وجہ سے اس کی ایڑی پر زخم ہو گیا ہے اور اس نے ابھی گھر بھی جانا ہے۔ عارض کی بات پر وہ کئی لمحوں تک منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ ایسے مت دیکھے، عارض نے کچھ خجل سا ہوتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ ابھی تو تم چلو بیٹا، ان کے جانے کے بعد تفصیلاً گفتگو ہوتی ہے۔ امارہ کہتے ہوئے بینڈیج لینے چلی گئی اور عارض بالوں میں ہاتھ پھیرتا، کوٹ کے بٹن ڈھیلے کرتا واپس ہال میں آ بیٹھا۔ تبھی امارہ اندر داخل ہوئی اور امیمہ کے ساتھ جا بیٹھی اور بینڈیج اس کی جانب بڑھا دی، جس پر وہ حیرت سے امارہ کو دیکھنے لگی۔ تمہیں اکثر جاگرز میں دیکھا ہے تو ہیل میں مجھے تم کمفرٹیبل نہیں لگ رہی تھی۔ یہ بینڈیج لگا لو ایڑی پر، اس سے چلنے میں آسانی ہوگی۔ امارہ کی بات پر امیمہ کھلے دل سے مسکرا دی اور بینڈیج پکڑتی اپنی زخمی ایڑی پر لگا گئی۔ شکریہ، بہت بہت۔ امارہ نے سر کے خم سے شکریہ وصول کیا تھا اور ایک نظر عارض کو دیکھا تھا، جو چور نظروں سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ امارہ اٹھ کر چائے اور کچھ لوازمات لے آئی تو پھر کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ وقفے سے عارض اور امیمہ بھی آپس میں بات کر لیتے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ زنیرہ بیگم اور حوا ایک گاڑی میں تھے، جبکہ امیمہ دوسری گاڑی میں۔ جب امیمہ نکلنے لگی تو عارض بولا، رات کا وقت ہے، دھیان سے جائیے گا اور کوئی مسئلہ ہو تو سیدھا کال کیجیے گا۔ عارض کی بات پر وہ سر ہلا گئی، لیکن وہ یہ نہ کہہ سکی کہ میرے پاس تمہارا نمبر نہیں ہے۔ وہ بس تب سے خاموش تھی جب سے ان کی بات ہوئی تھی۔ عارض کی نظروں نے دور تک امیمہ کی گاڑی کا تعاقب کیا تھا۔ احساس رفاقت تو بس اس کے سوا کیا ہے، لمحوں کا ٹھہر جانا، صدیوں کا گزر جانا۔ او ہیرو، اندر آؤ نا ذرا۔ عارض ابھی تک گیٹ پر کھڑا خالی سڑک کو تک رہا تھا جب پیچھے سے امارہ نے آواز دے کر اسے پکارا تھا۔ مہمان کب کے جا چکے تھے، لان ویران پڑا تھا۔ ایسے میں وہ چلتا ہوا امارہ کے سامنے موجود ایک کرسی پر آ بیٹھا۔ صاف بتاؤ جو دل میں چل رہا ہے، امارہ نے پوچھا تو وہ سر جھکا گیا۔ نہیں معلوم بھابی، سمجھ نہیں آ رہا کچھ بھی۔ وہ باتیں کر رہی تھی تو لمحوں کو روکنے کا دل چاہا تھا، جانے لگی تھی تو دل نے کہا کہ کچھ دیر اور روک لوں، سو آپ کو اشارہ کر دیا۔ اس کا زخم دیکھا تو مرہم لگانے کا حکم دل کی طرف سے آیا تھا۔ وہ جب جا رہی تھی تو اس کی فکر ستانے لگی کہ رات کے اندھیرے میں خدا اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ عارض نے صاف گوئی سے ساری دل کی بات کہہ دی تھی۔ وہ امارہ کو جانتا تھا کہ وہ کبھی اسے جج نہیں کرے گی، بالکل جیسے ایک بہن کبھی کسی بھائی کو جج نہیں کرتی۔ اس کی ساری باتیں سنتی ہے اور اس کو بہترین مشورے دیتی ہے۔ لڑکے، تمہیں اس سے محبت ہو رہی ہے، امارہ نے اسے اس کی بیماری بتائی تھی۔ ایسے تھوڑی ہوتی ہے محبت، عارض نے اعتراض اٹھایا تھا۔ محبت ایسے ہی ہوتی ہے، کبھی بھی، کہیں بھی، کیسے بھی۔ کچھ معلوم نہیں ہوتا اور جب معلوم ہوتا ہے تو ہم بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں، جہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ قید کر لیتی ہے اور اس کی قید تب تک محسوس نہیں ہوتی جب تک وہ ہماری سانسوں پر بھاری نہ ہونے لگے۔ امارہ کی بات کو بہت غور سے سننے لگا۔ مجھے نہیں لگتا وہ مجھے پسند کرتی ہے، عارض نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ حوا بتا رہی تھی کہ وہ شایان انکل کی وجہ سے ہر مرد کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، اس لیے اس کی کبھی کسی لڑکے سے بنی ہی نہیں، لیکن وہ تمہارے ساتھ کافی دیر باتیں کرتی رہی تھی، جس پر حوا بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا تھی۔ امارہ نے سچائی سے سب بتاتے ہوئے اس کے دل کے جذبات کو ڈھارس بندھائی تھی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ عارض کے پوچھنے پر وہ مسکرا دی۔ کچھ اور وقت گزرنے دو اور پھر اس کے گھر رشتہ بھیجیں گے، مجھے امید ہے وہ انکار نہیں کرے گی۔
امارہ کی بات پر وہ مسکرا دیا اور پھر حاشر کی آواز پر وہ دونوں اندر چلے گئے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی اور فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر فریش ہوتی ہوئی اس سردی میں بھی ٹی شرٹ کے ساتھ کھلا ٹراؤزر پہنے باہر نکلی تھی۔ وہ پریشانی سے پورے کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں گھٹن ہونے لگی تو بالکنی کا دروازہ کھولتی ننگے پیر بالکنی کے جھولے پر آ بیٹھی تھی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور فریش سی ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے امیمہ۔ وہ اس کے سامنے ریکنگ کے ساتھ ٹیک لگاتی کھڑی ہو گئی تھی۔ بولو۔ تم پریشان کیوں ہو؟ فنکشن کے اختتام پر تم کافی ٹینس دکھائی دے رہی تھی، ہوا نے اسے جانچتے ہوئے کہا تھا۔ جب آپ پوری زندگی بدتمیز، ہٹ دھرم، گھمنڈی اور مغرور ہونے کا خود پر خول چڑھا کر رکھے تاکہ آپ کی اندرونی ساخت کسی چیز سے متاثر نہ ہو، اور پھر ایک دن کوئی شخص آپ کو آ کر یہ کہے کہ تم صاف اور معصوم دل لڑکی ہو جو اپنے اوپر مغرور ہونے کا خول چڑھاتی ہے، تو تب کیا کرنا چاہیے؟ امیمہ نے آخر میں تیز تیز سانسیں بھرتے ہوئے کہا تھا۔ عارض نے کہا ہے نا؟ ہوا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو امیمہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب میں اس سے کبھی نہیں ملوں گی، کبھی نہیں، امیمہ نے جیسے خود سے عہد کیا تھا۔ صرف یہ وجہ نہیں ہو سکتی، تم ہر اس انسان سے دور جاتی ہو جس سے تمہیں خدشہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے یا تم اس سے۔ اب سچ بتاؤ۔ ہوا نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا تو وہ گہری سانس بھر گئی۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ امیمہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا خدشہ ظاہر کیا، جو اس وقت بلیک شال کو اچھے سے لپیٹے ریکنگ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے کوئی بات کی ہے؟ ہوا نے جاننا چاہا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ پھر ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ ہوا نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی، الفاظ جھوٹ ہوتے ہیں، جذبات جھوٹے ہوتے ہیں، احساس بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں، آنکھیں جھوٹی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ آنکھوں کو خواب اور احساسات چھپانے نہیں آتے۔ امیمہ کی بات پر ہوا خاموش ہو گئی۔ تمہیں اس کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے، ہوا نے جسے تعصب سے کہا تھا۔ مرد جھوٹے ہوتے ہیں، ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا امیمہ، اور تم نے خود تو کہا آنکھیں جھوٹ نہیں کہتی۔ ہوا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن وہ کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ مجھے سونا ہے، گڈ نائٹ، امیمہ کہتے ہوئے بالکنی سے نکل کر اپنے بستر میں گھس گئی۔ تو ہوا بھی بے بسی سے اسے دیکھتی بالکنی کا دروازہ بند کرتی خود بھی سونے کے لیے چلی گئی۔ محبت جاگ اٹھی، رگ رگ میں ارمانوں کو نیند آئی۔ حقیقت نے نقاب الٹی تو افسانوں کو نیند آئی۔ چھلکتی ہی رہی میں دور، چلتا ہی رہا لیکن رکی گردش ان آنکھوں کی تو پیمانوں کو نیند آئی۔ بچھے تھے پھول بھی ہر موڑ پر فصل بہارا میں، مگر آئی تو کانٹوں پر ہی دیوانوں کو نیند آئی۔ سرے محفل رہا ایک رت جگے کا ساتھ سما شب بھر، پلک جھپکی نہ شمعوں نے نہ پروانوں کو نیند آئی۔ تجلی تھی نہ تابانی، تصور تھا نہ پرتو تھا، تیرے جاتے ہی سارے آئینہ خانوں کو نیند آئی۔ محبت تھی فروزہ درد کا احساس تھا جب تک، ہوئی انسانیت رخصت تو انسانوں کو نیند آئی۔ شب ہجرا کا سناٹا ہے، تاری بند ہیں آنکھیں، یہ موت آئی کہ تیرے سوختہ جانوں کو نیند آئی۔ مسلسل عشق میں عالم رہا شب زندہ داری کا، سر مقتل پہنچ کر تیرے دیوانوں کو نیند آئی۔ گھنی ہے کس قدر چھاؤں ضیا کفر محبت کی، مگر اس چھاؤں میں کتنے ہی ایمانوں کو نیند آئی۔ امیمہ بچپن سے مردوں پر اعتبار نہیں کرتی تھی۔ اس کی یہ بے اعتباری اس کے خود کے باپ کی وجہ سے تھی۔ اس کے نزدیک مرد بھروسے اور محبت کے قابل نہیں ہوتے۔ ایک نظریہ اس کا قائم تھا ہر مرد ذات کے حوالے سے، لیکن اب وہ خود کی ذات کے ساتھ جنگ میں مصروف تھی جو عارض کی آنکھوں میں امڑتے جذبات کے زیر اثر آ رہی تھی۔ لیکن وہ نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ بستر میں لیٹ تو گئی تھی، لیکن ہوا کے جانے کے بعد اس نے پوری رات یاد ماضی کی اذیت میں گزاری تھی۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین کے مجھ سے حافظہ میرا۔ اسے ایک ایک کر کے سب یاد آنے لگا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس نے اور ہوا نے اپنے باپ کا تلخ رویہ دیکھا تھا۔ امیمہ کی پیدائش کے بعد اس کی ماں نور بیمار رہنے لگی تھی۔ جب کسی دوا سے آرام نہ آیا تو شایان نے ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق کافی ٹیسٹ وغیرہ کروائے تھے، جن کے بعد ان پر یہ راز کھلا تھا کہ نور کو برین ٹیومر تھا۔ شایان کا رویہ اس کے بعد نور سے کھچا کھچا رہنے لگا۔ وہ کافی عرصہ بری طرح بیمار رہی تھی اور اس عرصے میں شایان ان سے مکمل طور پر بے خبر رہے تھے۔
وہ اپنی بیمار بیوی اور 2 بیٹیوں کی ذمہ داریوں سے کتراتے پھر رہے تھے۔ نور کی بیمار طبیعت شایان کے اس رویے سے مزید بیمار رہنے لگی۔ ان کے سسرال والے تو پہلے ہی 2 بیٹیوں کی پیدائش پر نور سے کھنچے سے رہتے تھے، اور اب شایان کی نور کے لیے لاپرواہی کے بعد وہ نور پر طنز و مزاح کے تیر چلانے لگے تھے۔ ایک روز جب ان کے طنز کے تیروں سے تنگ آ کر نور نے شایان کو شکایت کرنی چاہی تو شایان نے الٹا نور کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ نور سے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو لیتی نور منزل میں آ گئی۔ نور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے ان کی اتنی نازک حالت دیکھتے ہوئے نور کی ماں زنیرہ بیگم نے انہیں دوبارہ بھیجنے سے انکار کر دیا، جس پر شایان نے بخوشی طلاق نامہ نور منزل میں بھیج دیا، اور طلاق کے کاغذات کو ہاتھ میں پکڑتے ہی نور کے دل میں ایک درد اور اذیت کی لہر اٹھی تھی، جس کے بعد وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ نور کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور زنیرہ بیگم اکیلی نور منزل میں رہائش پذیر تھی، لیکن اب ان پر 2 ننھی جانوں کی ذمہ داری تھی۔ ہوا اس وقت 10 سال کی تھی اور امیمہ کی عمر ابھی 7 سال کی تھی، لیکن وہ 7 سال کی معصوم عمر میں اپنی ماں کو اپنے باپ کے رویے پر روتا سسکتا دیکھتی چپ ہو گئی تھی۔ وہ کسی کے ساتھ گھلتی ملتی نہیں تھی، یہی اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ وہ اپنے معصوم ذہن پر سب سمجھنے کے لیے بوجھ ڈالا کرتی تھی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جس دن نور نے انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ نور کے جنازے پر اس کا باپ آیا تھا، لیکن زنیرہ بیگم اس وقت جذبات کے سمندر میں غوطہ زن تھی، اس لیے انہوں نے شایان کو ایک بار شکل دکھا کر نور منزل سے باہر نکال دیا تھا۔ شایان نے نور کی موت کے کچھ عرصے بعد آ کر اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے جانے کی بات کی تھی، جس پر زنیرہ بیگم نے صاف طور پر جواب دے دیا تھا اور کہا تھا کہ جو اپنی شریک حیات کو اس کے مشکل وقت میں چھوڑ سکتا ہے اور اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تو اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری کیسے اٹھائے گا۔ اس کے بعد شایان کے لیے نور منزل کے راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تھے۔ ہوا نے اپنے باپ کو وقت کے ساتھ معاف کر دیا تھا، لیکن امیمہ کا معصوم ذہن یہ بات قبول نہیں کر پایا تھا کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کا ساتھ نہیں دیا۔ یہاں پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا اور وہ اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی ہر چیز یاد کر رہی تھی۔ وہ ٹھنڈے فرش پر پاؤں ٹکا گئی اور قدم قدم چلتی ہوئی دروازے تک آئی اور کمرے کا دروازہ کھولتی باہر نکل آئی۔ پھر وہ ننگے پیروں سے سیڑھیاں اترتی زنیرہ بیگم کے کمرے کی طرف گئی اور ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا، جو گہری نیند میں تھی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کر دیا اور اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا لیے، جہاں راہداری کے آخر میں ایک کمرہ تھا۔ اس نے دروازے کے سامنے پہنچ کر چاروں طرف دیکھا، پھر دروازے کے ہینڈل پر وزن ڈالتی وہ کمرے میں داخل ہو گئی، جہاں ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے دائیں جانب ہاتھ بڑھا کر کمرے کی ساری بتیاں جلا دی اور احتیاط سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ یہاں جب بھی آتی تھی اذیت سے دو چار ہوتی تھی، لیکن وہ خود کو اذیت دینے کے لیے ہی یہاں آتی تھی۔ یہ کمرہ نور کا تھا۔ اس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے سائیڈ والے دراز سے ایک سرخ رنگ کی جلد کی ڈائری نکالی اور دل کو مضبوط کرتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ ساری ڈائری پڑھنے لگی، جسے نہ جانے وہ پہلے بھی کتنی بار پڑھ چکی تھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر بڑے بڑے الفاظ میں نورے لکھا ہوا تھا۔ اس نے اس پر انگلیاں پھیری اور آنسو اس کے گال سے بہنے لگے۔ نور نے اپنی زندگی میں ہونے والی ہر وہ بات اس میں لکھی تھی جس کی وجہ سے وہ اذیت میں مبتلا ہوئی تھی، اور امیمہ نے نوٹ کیا تھا کہ شادی سے پہلے کی کوئی بھی بات اس ڈائری میں موجود نہیں تھی۔ شایان سے شادی کے بعد جو باتیں نور کو بری لگتی تھی وہ اسے ہرٹ کرتی تھی، وہ ساری ہی اس ڈائری میں قید تھی، جنہیں امیمہ کئی دفعہ پڑھ چکی تھی۔ جب ڈائری کا اختتام ہوا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ آخر میں ایک غزل لکھی تھی، جس کے بعد زندگی نے مزید کچھ لکھنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے، ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں، ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے، اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے، جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ ایک مزید شام اس نے اذیت میں گزاری تھی جو اس کی خود منتخب کردہ تھی۔ ایک نئے سرے سے وہ مرد ذات پر بے اعتباری قائم کر کے وہ اٹھی تھی، جو دل میں موہوم سی امید بن رہی تھی عارض پر اعتبار کرنے کی۔
وہ اس سے اس گزری ہوئی رات میں کچل گئی تھی، بے دردی سے، بے اعتباری سے۔ وہ روتے ہوئے ہی سو گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے وقت کا اندازہ لگانا چاہا لیکن دماغ پر زور نہ ڈال سکی۔ پھر کچھ لمحوں بعد جب دماغ نے ہوش سنبھالا تو وہ چونک کر سیدھی اٹھ بیٹھی۔ اس نے وقت دیکھنے کے لیے پاس ٹیبل پر پڑا چھوٹا سا کلاک دیکھا جہاں صبح کے 8 کا وقت تھا۔ مر گئے امیمہ، نانو کو پتہ چل گیا تو آج رات کے کھانے میں تیرا قیمہ ہوگا۔ وہ ہڑبڑاہٹ سے بڑبڑاتی ہوئی ڈائری کو اس کی جگہ پر رکھتی کمرے کا بستر ٹھیک کرتی احتیاط سے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ راہداری خالی تھی اور زنیرہ بیگم کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا وہ اٹھ چکی تھی۔ وہ زبان دانتوں تلے دباتی دھیرے دھیرے زنیرہ بیگم کے کمرے کے دروازے پر پہنچی اور احتیاط سے اندر جھانکا جو خالی تھا۔ اس نے لمبی سکھ کی سانس خارج کی اور پھر احتیاط سے چلتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب آئی۔ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے زنیرہ بیگم کی آواز آئی، یہ بھیگی بلی بنی کدھر سے آ رہی ہو اتنی صبح؟ زنیرہ بیگم کا لہجہ تفتیش والا تھا۔ امیمہ نے دانتوں تلے زبان دبائی اور خود کو ریلیکس کرتی پیچھے مڑی۔ وہ جاگنگ پر گئی تھی، اس نے صفائی سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زنیرہ بیگم اس پر غصہ کریں گی اگر انہیں معلوم پڑ گیا کہ وہ ان کی بیٹی کے کمرے سے آئی ہے۔ ماشاءاللہ، بغیر جوتوں کے؟ زنیرہ بیگم کے کہنے پر اس نے فوراً اپنے پاؤں دیکھے جو جوتوں سے آزاد تھے۔ وہ شوز گندے ہو گئے تھے نا، اس لیے اتار دیے فرنٹ پر ہی، امیمہ کہہ کر مڑنے لگی کہ زنیرہ بیگم بولی، جتنی تمہاری عمر ہے نا اس سے دگنا میرا تجربہ ہے۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ زنیرہ بیگم نے کچھ گھورتے ہوئے کہا تو امیمہ نے گہری سانس خارج کی۔ نور ماما کے کمرے سے، اس نے مدھم لہجے میں بتایا تو زنیرہ بیگم کو چپ لگ گئی۔ ادھر آؤ۔ زنیرہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ سیڑھیوں سے اترتی ان کی جانب بڑھی۔ وہ ان کے سامنے پہنچی تو انہوں نے اسے محبت سے گلے لگایا۔ میری بچی، تم ٹھیک ہو نا؟ زنیرہ بیگم نے فکر مندی سے کہا تو وہ عزت سے مسکراتی، بس نانو، ماما کی یاد آ رہی تھی۔ اس نے یہ کہہ کر اپنی آنکھوں میں امڑنے والی نمی کو اندر اتارا۔ جب کبھی نورے کی ضرورت محسوس ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ ابھی تمہاری نانو زندہ ہے۔ زنیرہ بیگم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا تو نم آنکھوں سے ہلکا سا مسکرا دی۔ بس اسی چیز کا تو سہارا ہے کہ اس پوری دنیا میں صرف آپ ہی ہے جو ہم دونوں کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، آمین۔ وہ مسکراتے ہوئے عقیدت سے کہہ رہی تھی جس پر زنیرہ بیگم مسکرا دی۔ ناشتہ بنواؤں؟ ان کے پوچھنے پر وہ کہنے لگی، نہیں، آج یوں ہی لیٹ جاؤں گی کیونکہ بس ایک ہی کلاس ہے 1 بجے، تو ابھی تھوڑی سی دیر سو جاتی ہوں، سر کچھ بھاری سا ہو رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آرام کرو اور امیمہ پھر کہوں گی نماز پڑھا کرو، نماز ہماری زندگی میں سکون لاتی ہے۔ زنیرہ بیگم نے ہر بار کا کہا جملہ دوبارہ دہرایا تھا جس پر وہ ہر بار کی طرح سر ہلا گئی تھی اور پھر اپنے کمرے میں جا کر گزری ہوئی رات کی ہر بات یاد کرنے لگی تھی۔ وہ جب بھی نورے کے کمرے میں جاتی تھی اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے قریب ہے۔ لیکن جانے والے کہاں لوٹ کر آتے ہیں، جو چلا گیا وہ لوٹتا نہیں، وہ پھر چاہے وقت ہو، پیسہ ہو، شہرت ہو، رتبہ ہو یا انسان ہو، جانے والے لوٹتے نہیں ہیں۔ یہ بات جہاں اذیت دیتی ہے وہاں کچھ لوگوں کی زندگی میں ٹھہراؤ کا باعث بھی بنتی ہے، کیونکہ وہ قدرت کے اس ایک قانون کو مان لیتے ہیں، اور جو قدرت کے اصولوں کو مانتا ہے تو اس پر قدرت مہربان ہو جایا کرتی ہے۔ وہ یونیورسٹی سے آئی تھی اور آج آفس جانے کے بجائے سیدھا گھر آئی تھی۔ آج پھر اسلام آباد کے موسم نے انگڑائی لی تھی اور ہر طرف خوشگوار موسم تھا۔ وہ بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ سیاہی ٹراؤزرز پہنے، گلے میں اسٹالر ڈالے، کافی کا مگ دونوں ہاتھوں میں تھامے، وہ بالکنی میں ریکنگ کے ساتھ کھڑی تھی اور کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی اور خود کلامی کر رہی تھی۔ میں ہر اس انسان سے دور ہو جاتی ہوں جس سے مجھے اندیشہ ہو کہ میں اور وہ ایک مضبوط تعلق میں بن سکتے ہیں۔ مجھے کوئی رشتہ بنانا ہی نہیں کسی انسان سے، تو پھر میں کیوں آرز کی بولتی آنکھوں کو لے کر پریشان ہو رہی ہوں؟ میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں کہ آرز کا دل نہ ٹوٹ جائے؟ کیوں امیمہ، کیوں؟ خود کو روکو امیمہ، مرد بھروسے کے قابل نہیں ہوتے۔ تمہیں نور ماما کی اذیت پڑھ کر بھی احساس نہیں ہوا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، وہ خود ہی خود کو جھڑک رہی تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل فون کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ وہ مڑی اور بستر پر پڑا فون اٹھایا۔ انجان نمبر دیکھ کر اس نے فون اٹھایا لیکن بولی کچھ نہیں۔ تبھی اسپیکر پر ایک نسوانی آواز گونجی، السلام علیکم آپی۔ اسے وہ آواز جانی پہچانی لگی۔ وعلیکم السلام، کون؟
उमैमा ने मोहताज अंदाज में पूछा था। मैं सजल हूँ मैमा आपी। और वो फ़ौरन पहचान गई कि शौक और चंचल आवाज़ सजल ही की हो सकती है। ओह सजल, कैसी हो तुम? उमैमा ने मुस्कुराते हुए जवाबन कहा था, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। मैंने ये याद दिलवाना था कि 2 दिन बाद मेरा निकाह है, तो आप रेडी रहिएगा। सजल ने अपने असली शौक अंदाज में कहा था। सजल, मैं ऐसे कैसे? उमैमा ने टालना चाहा था। मैं कुछ नहीं जानती, आप बस आ रही है प्लीज़, सजल ने कहा। तो उमैमा खामोश हो गई और सजल उसकी खामोशी को उसकी हाँ समझती फ़ोन बंद कर गई, जबकि वो पीछे फिर इस कश्मकश में मुब्तला थी कि वो जाए या नहीं। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।